ہم بات کر رہے ہیں اس وقت یہاں پر کہ جو لنڈسے گریہم نے جو بات کی ہے، جو ٹیڈ پول نے جو بات کی ہے، جو کیلیفورنیا سے رکن ہے کانگریس کے، کہ وزیر اعظم عمران خان سے بات نہ کرنا، پاکستان کو اگنور کرنا ایک بہت بڑی غلطی ہے، اور شاید عراق سے بھی بڑی غلطی ہے، بدترین غلطی ہے. تو کتنا امپیکٹ آپ سمجھتے ہیں اس کا ہوگا، اور کیا پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے جو بائیڈن پر کہ وہ پرائم منسٹر سے بات کرے، پاکستان کو نظر انداز نہ کرے، اور جو ڈس ریسپیکٹفلی ٹریٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کو، اس انداز میں کچھ تبدیلی آئے؟ سمی، اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو میں نہیں سمجھتا اگنور کیا جا رہا ہے. یہ بائیڈن پہ عمل کر رہے ہیں، اور جس کے بارے میں اب یہ خیال یہاں بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ حکمت عملی درست اور مؤثر نہیں ہے. ان کی حکمت عملی یہ ہے کہ پاکستان سے پہلے لوئر لیول پہ جیسے انہوں نے سی آئی اے کے سربراہ کو بھیجا، انہوں نے آئی ایس آئی کے سربراہ سے ملاقات کی، اس طرح پہلے لوئر لیول پہ یا جس کو کہتے ہیں ورکنگ لیول پہ جو ان کی نظر میں وہ لوگ ہیں جو افیکٹو ہو سکتے ہیں، پہلے ان سے رابطہ کر لیا جائے، اور سارا جو سلسلہ ہے، جو اسٹریٹجی ہے، جو پلاننگ ہے، وہ طے کر لی جائے، اور اس کے بعد پھر دو لیڈروں کے درمیان رابطہ ہو. یعنی یہ سمجھ لیں کہ اس طرح سے ایک رائے عامہ کا پریشر بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان پر کہ دیکھو بھئی ہم تمہیں اس وقت تک اگنور کرتے رہیں گے جب تک تم کسی جو ہماری اسٹریٹجی، جو ہمارا پلان ہے، اس میں تم ہماری بات نہ مان لو. لیکن امریکہ میں اب اس بات کا احساس بڑھ رہا ہے کہ یہ جو پلان ہے، یہ جو طریقہ ہے، ان کا طریقہ کار ہے صدر بائیڈن کا، یہ مؤثر نہیں ہے، اور شاید یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو. اور اس لیے یہ بھی بولے ہیں جو سینیٹر گراہم ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ ریپبلکن ہے، دوسرے سینیٹر لو جو ہے ٹیڈ لو، وہ ہیں ڈیموکریٹس ہیں. اور اس کے علاوہ تھنک ٹینکس وغیرہ میں بھی جو اب گفتگو ہوتی ہے، اور میں ان کے جو مختلف اسکالرز ہیں ساؤتھ ایشین افیئرس کے، مثلا مائیکل کوگل، میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے، وہ سب اب یہ کہتے ہیں. پرسوں یہاں ایک ڈسکشن تھی پوری 1-1.5 گھنٹے کی یہاں کے بڑے ریڈیو چینل پہ، اس میں بھی یہی بات کی گئی تھی کہ اب پاکستان کو اس طرح اگنور نہیں کیا جا سکتا. افغانستان میں جو جو امن کا مسئلہ ہے، وہ پاکستان کے بغیر حل نہیں ہو سکتا. یہ بات کم از کم 3 کانگریشنل ہیئرنگ ہوئی ریسنٹلی، ان تینوں کانگریشنل ہیئرنگ میں کہی گئی. اور جو افغانستان کے صدر ہیں اشرف غنی نے، جنہوں نے بات کی تھی کہ اب سب سے بڑا پلیئر افغانستان میں پاکستان ہے، اس بات پر بھی زور دیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد ان کا پاکستان کی قیادت سے رابطہ بھی ہوگا. اچھا انور، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ ان ٹچ رہتے ہیں وہاں پر، گفتگو آپ سنتے بھی ہیں، آپ سیمینارز میں بھی جاتے ہیں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی، پینٹاگون میں بھی آپ کے سورسز بھی ہیں، یہ جو حکمت عملی اختیار کرنے والے جو لوگ ہیں جس میں پاکستان کے وزیر اعظم سے بات نہ کرنا، سینیٹر کیری وائٹ ہاؤس میں بہت امپورٹنٹ پوزیشن میں ہے، اور جو بائیڈن خود جو ہیں وہ صدر ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیری لوگر بل کو لکھا تھا، یہ اس کو آتھر کیا تھا، پاکستان کے ساتھ بہت اوباما کے وقت میں بڑی کلوز ریلیشن شپ انہوں نے رکھی تھی. کیا ہوا جس کی وجہ سے ان کو یہ لگا کہ اگر وہ یہ پاکستان کو اگنور کرنے کی پالیسی شروع میں رکھیں، لوور لیول سے لے کے آگے چلیں بات، اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ کو کچھ کسی نے بتایا، کچھ شیئر کیا؟ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو یعنی پاکستان سے تعلقات کی وکالت کرتے تھے. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا واقعہ کہ جو صدر بائیڈن ہیں، جب یہ نائب صدر تھے اور یہ افغانستان گئے، تو اس وقت جو صدر تھے افغانستان کے، انہوں نے ان سے کارزائی صاحب، انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان کو چھوڑیں، افغانستان سے تعلقات بنائیں اور اسی میں آپ کا فائدہ ہے. تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، ہمارے لیے پاکستان افغانستان سے کہیں زیادہ اہم ہے. وہ ایک بڑا ملک ہے، اس کے پاس اتنی ہتھیار ہے، اس کی اتنی آبادی ہے، تو پاکستان کو ہم کسی طرح بھی اگنور نہیں کر سکتے. مگر ایک چیز ہوئی ہے، اب اس میں ظاہر ہے پاکستان میں رائے سے مختلف ہے سمی، لیکن آپ کو پتہ ہے، آپ امریکہ میں بڑے عرصے رہے ہیں، جو 2011 میں جو اسامہ بن لادن والا واقعہ ہوا ہے، اس سے عام امریکی کی سائیکی پہ بھی اثر پڑا ہے. اور یہاں اگر آپ یعنی یہاں ریسٹورانٹ اور بار سے لے کے آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور تھنک ٹینکس تک بھی بات کریں،
تو وہاں یہ بات ضرور پوائنٹ آؤٹ کی جاتی ہے کہ اسامہ بن لادن آپ کے ہاں نکلا تھا، تو وہ اس کی وجہ سے ایک یعنی وہ لوگ بھی جو کہ پاکستان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک تعلقات، مس ٹرسٹ ہوا، ایک جو اعتماد تھا، وہ لوگ جو پاکستان کی وکالت کرتے تھے اسامہ بن لادن کے یہاں سے نکلنے کی وجہ سے وہ جو ٹرسٹ تھا وہ بریک ہوا، اور اس کے بعد وہ جو گیپ ہے اس کو پھر وہ پورا نہیں کیا جا سکا، وہ اس کو برج نہیں کیا جا سکا. دس از واٹ یو مین؟ بالکل نہیں، برج نہیں کیا سکا. اس کے علاوہ بات یہ ہوئی کہ جو لوگ سمجھتے ہیں چیزوں کو، مثلا جو بائیڈن اچھی طرح سمجھتے ہیں، وہ بھی پبلکلی پاکستان کی پوری طرح جو ہے نا پہلے کی طرح وکالت کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت پاکستان امریکہ میں جو ہے پاکستان کے بارے میں ایک ٹرسٹ کی کمی پائی جاتی ہے. اچھا، تو پھر اس کا مطلب ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی بیچ میں کوئی ایسی بات ہوئی ہو جس سے وہ جو گیپ ہے وہ برج کیا گیا ہو، بلکہ اب اگر صورتحال ایسی ہوگی کہ ایک پالیسی اگر کام نہیں کر رہی اور امریکنز اس کو تبدیل کر کے آتے ہیں پاکستان کی طرف، تو پاکستان کے اندر تو اس وقت جو سینٹیمنٹ ہے پاکستان کی سول ایڈمنسٹریشن کا، خاص طور پر پرائم منسٹر نے جو جس انداز میں چیزوں کو لیا ہے اور بڑا ایک ٹف سٹینڈ انہوں نے لیا ہے کہ وہ بالکل کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور جو سب سے بڑی جو قوت تھی جو طالبان کو جس کا ڈر تھا افغانستان میں، وہ فضائی قوت تھی. افغان ایئر فورس کا وجود نہیں ہے، پاکستان اڈے نہیں دے رہا، اپنی ٹیریٹری بھی استعمال کرنے نہیں دے رہا، اور اس بات کا کوئی امکان بھی نہیں ہے کہ اگر جو بائیڈن فون بھی کر لیں گے، بات بھی کر لیں گے، تو اب وزیر اعظم اس معاملے سے پیچھے ہٹیں گے. تو یہ سچویشن جو ہے یہ تو ایک بڑا ایک ڈیڈ لاک ہوگا اس معاملے پر، ٹیریٹری کو استعمال کرنا، سپیس کو استعمال کرنا، اور اگر وہ نہیں ہوگا تو وہاں پر جو طالبان ہیں وہ ابھی 50 اضلاع میں تو ابھی انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، اینڈ دے آر کمنگ لائک اینی تھنگ. بالکل اس وقت ایک پینک ہے افغانستان میں. سمیع، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس وقت جو امریکی پالیسی ساز افراد اور ادارے دونوں، وہ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ افغانستان میں پیش قدمی کیسے ہو، کیونکہ پہلے تو تقریباً 20 سال انہوں نے ایک پالیسی پہ عمل کیا، ایک اسٹریٹجی پہ عمل کیا جو کامیاب نہیں ہوئی. پھر ان کو توقع تھی بہت زیادہ کہ ان کی اس اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کرنے میں انڈیا بھی کوئی ان کی بڑی مدد کرے گا، بڑے اقدامات کرے گا، لیکن انڈینز نے لگتا ہے کہ صاف انکار کر دیا، کیونکہ انڈینز کو اس بات کا پتہ ہے کہ ان کا افغانستان میں انوالو ہونا خود ان کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا، تو انڈینز بھی انوالو نہیں ہوں گے. اب وہ یہ چاہتا ہے واشنگٹن کہ واشنگٹن اس سلسلے میں اسلام آباد اس سلسلے میں واشنگٹن کے ساتھ مل کر کام کرے، جو اسلام آباد تیار بھی ہوگا، لیکن اسلام آباد کبھی یہ نہیں کرے گا کہ وہ اپنی ٹیریٹری کو، یعنی وہ یہ ایک ایسی سچویشن کریٹ کرے جس میں طالبان کے خلاف پاکستان کے وسائل یا پاکستان کی سرزمین استعمال ہو، کیونکہ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم نیکسٹ ڈور نیبر ہیں اور اس کے ہمارے لیے بڑے ریپرکشنز ہیں. تو امریکیوں کو بالکل یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اور اس لیے یہاں یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جب تک انڈیا اور پاکستان کے درمیان مفاہمت نہیں ہوتی، افغانستان کا مسئلہ نہیں ہوگا، ان کی مفاہمت کرنی چاہیے. اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ در پردہ کم از کم امریکی انتظامیہ جو ہے وہ کشمیر کے سلسلے میں بھارت سے کہہ رہی ہے کچھ نرمی دکھاؤ. پھر یہ بھی ایک کہا جا رہا ہے کہ اگر طالبان پاور میں آ جاتے ہیں، زبردستی وہ کر کے قبضہ کر لیتے ہیں، تو پھر نہ صرف امریکہ بلکہ اقوام متحدہ کو ساتھ ملا کے امریکہ ایک ایسی سچویشن کرے گا کریٹ جس میں کوئی بھی ملک یعنی پاکستان بھی طالبان کی اس حکومت کو تسلیم نہ کرے اور طالبان کی حکومت پوری مکمل طور پہ آئسولیٹ ہو جائے. اور پھر ان کو امریکہ کو اس بات کا بھی خیال ہے کہ گزشتہ 20 سال میں افغانستان کا جو انحصار ہے بیرونی امداد پر بڑا ہے، کم نہیں ہوا بلکہ بہت بڑھ گیا ہے، اور یہ افغانستان جو ہے وہ بیرونی امداد کے بغیر بالکل نہیں چل سکتا. تو اگر طالبان کی حکومت ہوگی تو ظاہر وہ معاشی امداد بھی روک دیں گے. تو اب مختلف چیزیں ہیں جس پہ وہ غور کر رہے ہیں، لیکن یہ بات تو یہاں اب کہی جانے لگی ہے. گراہم صاحب نے بھی اپنے اس میں کہا اور کانگریشنل ہیئرنگ میں کہی جا رہی ہے کہ ہمارے پاس بظاہر یعنی امریکہ کے پاس کوئی حکمت عملی ایسی مؤثر نظر نہیں آتی جس سے افغانستان میں امن قائم ہو سکے. اچھا، ایک وزیر اعظم پاکستان نے انور ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہی جو انہوں نے ایچ بی او کو انٹرویو دیا، نیوکلیئر ڈیٹرنس کے حوالے سے.
اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو شاید نیوکلیئر ڈیٹرنس کی ضرورت نہیں. یہاں پر ایک تاثر ہے کہ وزیر اعظم نے یہ بات بالکل اس لیے کہی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ویسٹ پوری طاقت سے مسئلہ کشمیر کی طرف توجہ دے اور بھارت پر دباؤ ڈالے, اس کو مذاکرات کی میز پر لے کے آئے, کوئی رول پلے کرے. پاکستان میں اپوزیشن نے اس کو اور طریقے سے لیا اور پرائم منسٹر عمران خان پر تنقید کرنا شروع کر دی ہے. یہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ نیوکلیئر ڈیٹرنس کی ضرورت نہیں ہوگی, دس از واٹ امریکنز آلویز وانٹڈ ٹو ہیئر فرام پاکستان, کیونکہ واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس نیوکلیئر ایسٹس ہیں. کیا امپیکٹ ہوگا اس کا بائیڈن ایڈمنسٹریشن پر؟ وہ سنجیدگی سے لیں گے اس بات کو, اس پر کچھ موومنٹ ہوگی پھر کشمیر کے حوالے سے کوئی روبسٹ قسم کی ایکٹیویٹی آن دا پارٹ آف امریکنز؟ سمی, پھر میں یہ کہوں گا کہ آپ ایک طویل عرصے تک امریکہ میں رہے ہیں, آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ اس طرح کے جو سینسٹیو انٹرنیشنل ایشوز ہوتے ہیں جس میں ملکی مفادات داؤ پر ہوں, اس کو امریکہ میں کم از کم سیاسی تنازع کا حصہ نہیں بنایا جاتا. اس پہ بیان بازی نہیں ہوتی, اس پہ اپوزیشن اور حکومت جھگڑتی نہیں ہے, مگر کہ اگر ایک پوزیشن ہے جس پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے مفاد میں ہے تو اگر اپوزیشن کو پسند بھی نہ ہو تو خاموش رہتے ہیں. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہر چیز ایک جو ہے نا سیاسی فٹ بال بن جاتی ہے. میں کوئی وزیر اعظم عمران خان یا پی ٹی آئی کا حامی نہیں ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کی جو یہ بات انہوں نے کہی ہے یہ بڑی مناسب اور مناسب وقت پہ کی جانے والی بات ہے, جبکہ امریکہ میں بھی یہ احساس بڑھ رہا ہے کہ اس پورے خطے میں, یعنی صرف افغانستان نہیں, افغانستان تو ہے ہی, اس کے علاوہ بھی اس خطے میں اس وقت تک امن نہیں ہوگا جب تک پاکستان اور بھارت کے درمیان مفاہمت نہ ہو. اور امریکہ درپردہ کم از کم ایسی کوششیں کر رہا ہے کہ جس سے ان کی مفاہمت ہو جائے. مثلاً جو سیز فائر لائن پہ جو ہمارے یہاں لائن آف کنٹرول پہ جو ہمارے یہاں یا سیز فائر لائن پہ جو ہمارے یہاں امن ہوا ہے, ڈی جے ایم اوز کی جو ساری بات ہوئی, جو عمل ہوا تھا لائن آف کنٹرول پہ, تو اس پہ آپ نے دیکھا وہ ایسے تو نہیں ہو گیا, اس میں بھی امریکہ کی انوالومنٹ تھی, اور جو ممالک انوالو تھے بظاہر یو اے ای یا سعودی عرب, وہ بھی امریکہ کی بات کرتے ہیں, وہ امریکہ کے سے الگ ہو کے بات نہیں کرتے, امریکہ کے کہنے پہ بات کرتے ہیں. تو جب ایسی صورتحال پیدا ہو رہی تو اس میں پاکستان کا کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کو اپنا موقف پیش کرنا چاہیے, اور اس سے مؤثر بات کیا ہو سکتی ہے؟ ویسٹ میں بہت بڑی خواہش ہے نیوکلیئر جو ہے اس کی ہتھیار کو روکنے کی. تو اگر آپ ویسٹ میں یہ بات کہتے ہیں کہ اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو ہمیں نیوکلیئر ڈیٹرنس نہیں پڑے گی, تو میں نہیں سمجھتا اس میں ملک سے کوئی غداری ہے یا کوئی ملک دشمنی ہے. نیوکلیئر ڈیٹرنس کی ضرورت اسی وقت پڑے گی جب آپ کے ساتھ بھارت کے ساتھ جنگ ہونے کا امکان ہو. کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو بھارت سے کس موضوع پہ جنگ, کس معاملے پہ جنگ ہوگی؟ اور دوسری بات یہ کہ کشمیر کا مسئلہ ایسا نہیں ہوگا کہ آج وزیر اعظم نے بیان دیا اس پیر کو, اگلے پیر کو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور اس سے اگلے پیر پہ پاکستان کے نیوکلیئر ہتھیار جو ہیں وہ سارے امریکہ کے حوالے کر دیے جائیں گے. یہ ایک بہت طویل عمل ہوگا جس میں بتدریج آہستہ آہستہ تعلقات بہتر ہوں گے. اگر تعلقات بہتر ہوتے ہیں, تجارت ہوگی, معیشت بہتر ہوگی, اور آپ کو یہ 15-20 سال لگیں گے اس عمل میں, اور اس عمل کے بعد اگر دونوں ملک یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کو نیوکلیئر ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے ہم نیوکلیئر ہتھیار کی ڈھول اپنے گلے میں ڈال کے بجاتے رہیں. بالکل آپ کی بات بڑی زبردست ہے کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی ہر چیز ایک اس کو سیاست بنا دیا جاتا ہے, اور اس وقت جو وزیر اعظم کی جو بات ہے, وزیر اعظم نے اپنے انٹرویو میں وہ بات کہی جو شاید جو امریکن پالیسی ساز لوگ ہیں جو بیہائنڈ دا سین بیٹھ کر معاملات کو دیکھتے ہیں ان کے لیے نہایت اہم, اور اگر اس میں کوئی سنجیدگی سے امریکہ رول پلے کرے اس بات کی وجہ سے بھی تو یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی. انفارچونیٹلی پاکستان میں اس کو ایک سیاست کا رنگ دے کے فوری طور پر جو توپوں کا رخ کیا گیا عمران خان صاحب کی طرف, اور کہا گیا کہ جناب یہ بڑی ایک یہ کسٹوڈین ہی نہیں ہے اور یہ غداری ہے اور نیوکلیئر یہ ایسی بات نہیں ہو سکتی. بہرحال اس کا جو بھی نتیجہ آئے گا وہ تو سامنے آئے گا. انور, آئی ہیو ٹو لیٹ یو گو, آپ نے بڑا اپنا قیمتی ٹائم دیا, لیکن جانے سے پہلے ایک چیز میں ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ سے, اور وہ یہ کہ ہمارے سب کے پیارے دوست ساتھی مسعود حیدر صاحب, ان کی پورا پاکستان سننا چاہتا ہے کہ ان کی طبیعت کیسی ہے, کیونکہ پچھلے دنوں یہ خبر آئی کہ شاید ان کو کوئی چوٹ لگی, ان کی کوئی سرجری ہونی تھی. تو آپ ہمیں کو اپڈیٹ دے سکتے ہیں کہ ہاؤ از دس لیونگ لیجنڈ ڈوئنگ ناؤ؟
مسعود صاحب سے میری بات 2-3 دفعہ ہوئی ہے. اب مسعود صاحب اب وہاں سے ہاسپٹل سے ماشاءاللہ فارغ کر دیا ان کو, اور ان کو ریہیبلیٹیشن بھی بھیج دیا, کیونکہ ان کو بیک بون پہ چوٹ لگی تھی, تو ان کو دوبارہ چلنے پھرنے کے لیے پورا ریہیبلیٹیشن کا کورس کرنا ہوگا. اور مسعود صاحب کہہ رہے تھے کہ شاید اس کورس میں 1 مہینہ لگ جائے, لیکن اب ماشاءاللہ وہ صحت یاب ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. ہم سب ان کے لیے, ان کی صحت کے لیے دعا گو ہیں, پورا پاکستان. اب یقین کریں میں کراچی میں تھا ابھی, اور میری جن لوگوں سے بات ہوئی, ایوری باڈی واز ویری ورڈ اباؤٹ مسعود حیدر صاحب. اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. پاکستان کی علامت ہیں, سچے پاکستانی ہیں اور بڑے سچے صحافی ہیں, ہمیشہ آلویز اسٹوڈ فار دا, اور ایک ایسٹ ہے پاکستان کا. بہت اچھے انسان ہیں, بہت اچھے انسان ہیں ڈیفینیٹلی. انور بہت بہت شکریہ آپ کا.